Assalamu alaikum. You are watching Golden Ring program and I am your host Dr. Syed Raghib Ali. گولڈن رنگ پروگرام جو ہے، جو آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہم گولڈن رنگ کے اندر جو کنٹریز ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی اکنامک اور اسٹریٹجک جو ڈائمینشن ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو گولڈن رنگ اکنامک جو ریجن ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پاکستان جو ہے اس کا بہت ہی پیوٹل رول جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کمنگ فیوچر۔ اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں سینٹرل ایشین کنٹریز بھی شامل ہیں، اس میں رشیا، اس میں چائنا، اس میں ایران اور اس میں ٹرکی، یہ سب کنٹریز جو ہیں یہ گولڈن رنگ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں انٹرنیشنلی۔ اس کی اسینس یہ ہے، اس ریجن کی اگر یہ ایمرج کرتا ہے ایز اے ریجن اور یہ کوئی گروپنگ بنتی ہے تو اس کی اسینس یہ ہے کہ دنیا کے جو بہت زیادہ لارجسٹ پورشن آف اسٹریٹجک اینڈ اکنامک جو ریسورس ہے وہ سارا یہ کنٹریز جو ہیں یا یہ کنٹرول کرتی ہیں یا وہ اس میں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے اس ریجن کی بہت ہی زیادہ سگنیفیکنس ہو سکتی ہے اگر اس کو آپٹیملی یوٹیلائز کیا جائے، اور پاکستان کا اس میں بہت اہم رول جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہیں آج اس پروگرام میں لائک آلویز ہمارے بہت ہی آنریبل ایکسپرٹ امبیسڈر نذیر حسین صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم آج ایران اور رشیا، ان کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں، کیا یہ سینکشنز جو ہیں یہ اس گولڈن رنگ اکنامک جو ہے، جو ایک گروپنگ ہے، اس کو ایمرج کرنے میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہیں، اور کیا چیلنجز ہیں جو اس ریجن کو یا اس گروپنگ کو فیس ہو سکتی ہیں ویزا وی یہ جو سینکشنز ان کے اگینسٹ ہیں۔ اس کو آج ہم اس آسپیکٹ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ جی مہربانی۔ تو ویلکم سر ٹو دی پروگرام۔ تھینک یو۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران اور رشیا کے اوپر، ان کی اسینس کیا ہے؟ ان سینکشنز کی اکنامیکلی تو ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی کی سینکشنز ہیں، ٹریڈ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن اسٹریٹجیکلی یہ جو سینکشنز ہیں یہ کیا ان کی اسینس بنتی ہے؟ جی شکریہ۔ لیٹس اسٹارٹ فرام کلوزر ہوم، ایران سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایران پچھلے 10 سال سے زیادہ سے سیویئر سینکشنز کو فیس کرے گا۔ اوریجن اس کا بڑا بھی جاننا چاہیے۔ JCPOA، جب ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام جوائنٹ کوآپریشن، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، یہ ایگریمنٹ تھا۔ اپنے آڈینس کے لیے ایران، یورپین یونین، امریکہ اور اس میں یونائٹڈ نیشنز بھی شامل تھے۔ پرپز یہ تھا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کسی طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے۔ اس سے پہلے ایران اپنے طور پہ اس کو ڈیولپ کر رہا تھا، اور اپریہنشنس یہ تھیں خاص کر امریکہ اور اسرائیل کو کہ کل یہ پروگرام اگر ایک سائز سے بڑا گرو ہوا تو یہ ان کے لیے خطرے کا باعث ہوگا۔ اور یہ بھی ہم سب کو علم ہے کہ نیوکلیئر کیپیبلٹی یا ڈیٹرنس جو ہے، اس کو ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از دی الٹیمیٹ ایکولائزر۔ اب چونکہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان میں کوئی کسی بھی قسم کی مماثلت نہیں ہے، اسرائیل کی لیتھل پاور، امریکہ کا اسٹرینگتھ اور ایران اس کے مقابلے میں، لیکن اگر نیوکلیئر پروگرام ان کا کامیاب ہوتا ہے اور وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی ایکوائر کر لیتے ہیں تو جسے کہتے ہیں کہ وہ اٹ از دی الٹیمیٹ ایکولائزر، اور اس سے بچنے کے لیے یہ JCPOA ایگری ہوا۔ چونکہ اس سے پہلے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان میں جب کلش چلتی رہتی تھی، پرابلم چلتے رہتے تھے، اور اس میں سینکشنز کا ایلیمنٹ بڑا پرومیننٹ تھا جو آپ نے سوال پوچھا۔ اب اس سینکشنز کا ایران پہ کیا اثر ہوا؟
اور پھر ایران کے ساتھ اگر ہم یہ بھی لے لیں کہ خطے کو کیا نقصان پہنچا، بیکاز ہم اسٹریٹجک سینکشنز اس وقت لگائیں امریکہ نے جب جے سی پی او جو ہے فیل ہو گیا اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس سے نکل آئے، تو انہوں نے دوبارہ رینیو کر دی وہ سینکشنز اور ایران پہ لگ گئیں. ان کی اسینس سر کیا ہے، یعنی کیوں لگاتے ہیں سینکشنز؟ یہ لگا کر اس کو کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. دنیا میں دو ہی طریقے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کو یا انسٹیٹیوشن کو ریسٹرین کرنے کے لیے، اس کو اس چیز سے منع کرنے کے لیے جو وہ کام کر رہا ہے اور باقی اس کو نہیں چاہتے. تو سینکشنز ایک لحاظ سے کافی لیگل انسٹرومنٹ ہے، نہ ٹوٹلی انلیگل ہے اور نہ ہی یہ لیگل ہے. یونائٹڈ نیشنز کے اندر سینکشنز سوائے یو این سیکورٹی کونسل کے اور کوئی نہیں لگا سکتا. بالکل ٹھیک. اب یہ ہی سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن ایران کے کانٹیکس میں جو بھی سینکشنز لگی اس میں IAEA کا رول تھا، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، جو کہ واچ ڈاگ ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بھی، ایکٹیویٹیز کا بھی، اور اس کی بائی پروڈکٹس کا بھی، الٹیمیٹ پروڈکٹس کا بھی. یہ چونکہ پھیلا ہوا ہے کہ 25 سال کے اوپر پروگرام، تو مختلف سٹیجز آئیں. چونکہ آج ہمارا فوکس زیادہ تر ہم رکھیں گے اسٹریٹجک لیول کے اوپر، جس طرح آپ نے فرمایا. تو الٹیمیٹلی جب JCPOA ایگری ہوا پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں، تو اس وقت ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ایک ڈائریکشن دیا گیا. ڈائریکشن یہ تھا کہ ایران ایک حد سے زیادہ انریچمنٹ نہیں کرے گا، یورینیم انریچمنٹ نہیں کرے گا، تاکہ وہ سیولین جو یوز ہے اس سے آگے نہ جا سکے. 6% سے زیادہ نہیں جائے گا. 6% سے زیادہ. 6% تک جو یورینیم کی انریچمنٹ مٹیریل ہے وہ پاور پروڈکشن کے لیے کافی ہے، کسی بھی نیوکلیئر ری ایکٹر کے لیے. جب بیانڈ 6% آپ جاتے ہو تو اپ ٹو 20% بھی ٹالریبل ہے کہ کچھ ری ایکٹر گلوبل لیول کے اوپر 20% انرچ یورینیم بھی استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے سر ہم اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سینکشننگ والا جو آسپیکٹ ہے کہ جو سینکشنز لگائی جاتی ہیں اکنامک پلس اس طرح کی جو نیوکلیئر، ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک خاص حد تک اسٹریٹجیکلی انکریز کرنے میں اپنی اسٹرینتھ اس کو روکا جائے کسی ملک کو. مقصد اس کا اسٹریٹجک ہوتا ہے، بنیاد ہوتا ہی اسٹریٹجک ہے. بالکل. اٹ از شارٹ آف اے فل فلیج وار. یا تو اگر سینکشنز نہ لگائیں تو پھر عین ممکن ہے کہ جو بھی ڈسپیوٹ ہے اٹ مائٹ گو کینیٹک، میں نا اس میں جنگ ہو جائے گی. پھر اب جنگ تو کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، اور جنگ نہ جانا آسان ہے نہ اسے نکلنا آسان ہے. اچھا سر، یہ جو رشیا جو ایران کے اوپر تو ہمیں سمجھ آ گئی جو آپ نے بتایا نا کہ یہ انہوں نے سینکشن لگائی اور مقصد یہ تھا کہ وہ اپنا نیوکلیئر بنا نہ سکے. تو رشیا کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ بھی اسی ٹائپ کی سینکشنز ہیں یا اس میں کوئی ڈفرینٹ ہے؟ جی، اب رشیا انفارچونیٹلی سنس سیکنڈ ورلڈ وار، رشیا کی اس کے بعد سوویت یونین آیا، سکسیسر اس کا، زار کا سکسیسر، پھر رشیا آ گیا. اب رشیا اور اس کے پروڈیسیسرز کا کبھی بھی یورپ کے ساتھ وہ جو ڈسپیوٹ صدیوں سے چل رہا ہے وہ ریزالو نہیں ہوا ہے، جو بھی بہت ایفرٹ کی دونوں طرف سے. لیکن جو لیٹسٹ راؤنڈ سینکشنز کا ہے، اس کا اوریجن اور اس کا امپیکٹ ہے رشیا اور یوکرین کی وار کے اوپر، بنیادی طور کے اوپر جو کنٹمپریری سچویشن اگر ہم اسٹریٹجیکلی ڈسکس کر رہے ہیں. تو اب وار یا تو یورپ یہ کرتا، نیٹو یہ کرتا کہ آپ رشیا کے ساتھ وار کریں، ہاٹ وار، جو شاید مناسب نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. شارٹ آف وار ایک ہی طریقہ تھا کہ رشیا کو ریسٹرین کیا جائے، جو کہ یوکرین میں وہ کر رہا تھا. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ لیگل تھا، کاسی لیگل تھا، مطلب سیمی لیگل تھا یا انلیگل تھا، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اب اس کو ریسٹرین کیسے کیا جائے؟ اور سب سے سویلائزڈ طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ اس کے اوپر قدغن لگا دیں، جسے ہم اردو میں کہیں. قدغنیں جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں. آپ اس سے کمرشل انٹریکشن بند کر دیں، آپ اس کے فنانشل سینکشنز لگا دیں،
آپ ان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو محدود کر دیں یا یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے آپ اس کو بالکل اس کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ بند کر دیں. رشیا کے کانٹیکس میں سینکشن سے زیادہ کام نہیں کیا ایز کمپیئر ٹو ایران. لیکن سینکشنز لگائی گئی نا، لگ چکی ہیں. سینکشنز بھی لگائی گئی، ٹریڈ ریسٹرکشنز بھی ہیں اس وقت رشیا کے ساتھ. بالکل ہے. یعنی انٹرنیشنلی یورپین کنٹریز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریڈ ود رشیا، نہ یہ انرجی اس سے خرید سکتے ہیں. نیوکلیئر کی تو میرا خیال اس پہ سینکشن لگ ہی نہیں سکتی شاید. میں عرض کر دیتا ہوں مختلف سینکشنز ہیں اور مختلف لیولز بھی ہیں، اس کے گریڈز بھی ہیں. اب جو پاسبل سینکشنز ہو سکتی تھیں رشیا کے اوپر وہ لگ چکی ہیں. بالکل ٹھیک. ایک وہ کہتے ہیں سیکنڈری سینکشنز، ایک پرائمری سینکشنز ہو گئی جس سے پہلے ہم نے ذکر کیا. اب سیکنڈری سینکشنز کیا ہے کہ انہی سینکشنز کو فردر ری انفورس کر لیں آپ، جی سر. یا اور بھی زیادہ اس کا اسکیل بڑھا دیں، وہ سیکنڈری سینکشنز ہو جائیں گی. تو رشیا کے اوپر وہ سارا کچھ کر چکے ہیں، وہ کر چکے ان ہیں. ٹوٹل کہتے ہیں کہ تقریباً 1600 پلس سینکشنز ہیں جو رشیا کے اوپر ہیں، اور تقریباً 700 پلس جو ہیں وہ ایران کے اوپر ہیں. دیکھیں جی ٹریول امپیکٹ ہو رہا ہے، ان کے جنرلز ٹریول نہیں کرتے. ایون پریزیڈنٹ پوٹن کے اوپر بھی ٹریول کی ایشوز ہیں. کچھ ایسی سینکشنز ہیں اور یہ فریز بھی کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ڈیسیجنز ہیں. پھر ان کے ایسٹس کوئی $320 بلین ان کا جو رکھا ہوا تھا یورپ میں، وہ انہوں نے فریز کر دیا. اور صرف فریز نہیں کیا، اس سے جو آؤٹ کم ہے اس کا جو انٹرسٹ ریٹ جو اس کو ملنا تھا وہ انہوں نے اس کو قبضہ کر لیا، اور وہ لے کر یوکرین کو دے رہے ہیں ویپن خریدنے کے لیے. اب جو لیٹسٹ راؤنڈ چل رہا ہے سینکشنز کا، جو میں کہہ رہا ہوں سیکنڈری سینکشنز ہیں، کہ اس ساری اماؤنٹ کو وہ قبضہ کر لیں اور یوکرین کو ویپنز دیں اور اس میں سے پے کریں. یو کین امیجن کہ کس لیول پہ جا کے. اب اس کا آپ نے چونکہ اسٹریٹجک کی بات کی، اور اس میں سر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اصل میں یہ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ گولڈن رنگ جو اکنامک جو سارا کا سرکل ہے، اس کا رشیا اور ایران اس کے بہت ہی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ایکٹرز ہوں گے جب بھی یہ بنے گا یا یہ ڈیولپ ہوگا. تو اب اگر رشیا اور ایران کے اوپر اتنی زیادہ سینکشنز ہیں تو کیا وہ سینکشنز اپنا اثر دکھا رہی ہیں؟ کیا رشیا جو ہے اس کی اکانومی واقعی اس طرح شرنک ہو رہی ہے اور ایران کی اس طرح شرنک ہو رہی ہے جس طرح یہ سینکشنز لگانے والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں، یا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ یہ ہم دیکھیں گے، پھر ہم آگے چلیں گے کہ اس کا پھر گولڈن رنگ جو ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوگا. ویری بریفلی ایک تاکہ لنک کر رہے، یہ گولڈن رنگ کا مقصد کیا تھا ہمارا؟ کہ کامن مارکیٹ بن جائے، ان کے اندر جو کامنالٹیز ہیں وہ پروموٹ ہوں، اور وہ کامنالٹیز کو بیس کر کے یہ جو ریجن ہے یہ ایک پراسپیرٹی کی طرف جائے. اب یہ جو سینکشنز لگی ہیں رشیا کے اوپر، چونکہ ہم رشیا فوکس کر رہے ہیں، اب رشیا کے لیے یہ ممکن نہیں رہا اس طریقے سے گولڈن رنگ کنٹریز میں آپریٹ کرنا، گولڈن رنگ کنٹریز میں انویسٹ کرنا، گولڈن رنگ کنٹری سے انٹریکشن کرنا. اب یہ اسٹریٹجک لیول ہے اس کا امپیکٹ کا. اب رشیا کی اپنی اکانومی انڈر پریشر ہے، مور اور لیس رشین اکانومی وار اکانومی بن چکی ہے. جب آپ سارے کا سارا دھیان اپنا وار پروڈکشن پہ دیں گے، وار کی ایگزیکیوشن پہ دیں گے، اور اس کے کانسیکوینسز کو ایبزارب کریں گے پھر آپ، تو پھر جو آپ کا اصل مقصد ہے گولڈن رنگ کا وہ اچیو نہیں ہوگا. آپ کے سامنے چائنا لے لیں. اچھا سر، میں نے پیچھے ایک I went through an article in fact جس میں لکھا ہوا تھا، اکانومسٹ کا تھا یا کسی کا تھا، بلکہ 2-3 ایسے آرٹیکل میں نے پڑھے جس میں انہوں نے بتایا کہ رشیا جو ہے اس نے کس طرح اپنی اکانومی جو ہے وہ بجائے اس کے شرنک کرنے کے انکریز کر لیے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو رشیا کے اندر جو بزنس اولیگارکس جن کو کہتے ہیں، اولیگارکس ہیں، ان کو بلایا پیوٹن نے اور ان کو فورس کیا کہ جی یہ انویسٹ کریں ہماری اکانومی میں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو وار ہے یہ مل کے لڑنی ہے. الٹیمیٹ اس کا امپیکٹ یہ نکلا کہ پہلے تو وہ شرنک کی، آہستہ آہستہ اس کے ڈیویڈنڈز آنے شروع ہو گئے. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ جو مختلف جو کنٹریز ہیں، ایون یورپین جو کنٹریز جو پروڈکٹس اور چیزیں جو پروڈیوس کرتی ہیں، وہ تھرو چائنا اور تھرو بہت سارے ایسے ممالک جو رشیا کے ارد گرد
جو ہیں ان کے اوپر سینکشنز نہیں ہیں، وہ چیزیں وہاں پہ پہنچتی ہیں اور پھر رشیا کے اندر جائی جا رہی ہیں، اور رشیا میں وہ چیزیں ملتی ہیں لائک ایپل فون اور باقی جو گاڑیاں شاڑیاں، یہ وہ فورڈ گاڑی، وہ کہتے ہیں جی ایوری تھنگ از اویلیبل ان رشیا. تو ایسا بھی ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ جیسے رشیا اور ایران مل کر ان سینکشنز کا جو اسٹریٹجک امپیکٹ آنا تھا اس کو دے آر اوور کمنگ. اگر ایسا ہے تو کیا یہ اگلے فیوچر میں، نیئر فیوچر میں، یہ جو گولڈن رنگ والا آئیڈیا ہے یہ سینکشنز کنٹینیو رہنے کے باوجود امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں؟ جو آپ نے ایکسپلین کیا کہ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ سینکشنز کو بائی پاس کر رہے ہیں، بائی پاس کر، ٹھیک ہے، اگر بریک نہیں کر رہے تو بائی پاس کر رہے ہیں. جی سر. بنیادی وجہ بڑی سمپل ہے کہ یہ جو سینکشنز تھیں یہ بیسیکلی امریکہ پش تھی، انہوں نے ہی پروموٹ کیا ان کو، چونکہ سارے یورپ کے کنٹریز اس بات پہ ایگریبل نہیں تھے کہ یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے. جو بنیادی جس نے ٹریگر کی اس ساری چیز کو کہ نیٹو نے ایکسپینشن چاہی رشیا کے بارڈرز تک، اور یوکرین ایک اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے، لارج کنٹری ہے، رچ کنٹری ہے، ٹیکنالوجی بہت کچھ ہے. اب نیٹو اگر وہاں جا کے بیٹھے گا تو رشیا کو اپنی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی نظر آتی ہے. لیکن سارے کنٹری اس پہ ایگری نہیں تھے کہ نیٹو کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے. اب جو نہیں ہونا چاہیے والے کنٹری تھے وہ یہ جو آپ نے ذکر کیا وہ اس میں انوالو ہے، انکلوڈنگ جرمنی. اب جرمن نیچرل گیس لیتا تھا رشیا سے، اب ان کی اکانومی اس کے اوپر پراسپر کر رہی تھی اور ورک کر رہی تھی. اب چونکہ وہ گیس بند ہوئی تو اس وقت جرمن اکانومی کا پوزیشن ہم سب کو علم ہے، وہ ڈسکشن سے آربٹ سے باہر ہے. کچھ اس طرح کی خبر بھی آئی تھی کہ پروبیبلی جرمنی ہیز اگین سٹارٹڈ ٹیکنگ انرجی ریسورسز فرام رشیا. سر اب تو یہ بھی اس طرح کی کوئی میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے چونکہ اسٹریٹجک کی بات کی، اب اسٹریٹجک بات یہ ہے کہ جرمن ایونٹس آر تھنکنگ آف گیٹنگ آؤٹ آف نیٹو، تاکہ وہ اس سے باہر نکل آئیں اور وہ جو نیئر بائی ان کے پڑوسی ہیں وہ وہاں سے جو گیس مل رہی ہے ان کو وہ لیں، اور انرجی کاسٹ کم ہونے سے ان کی جو اکانومی اور انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ فلورش کرے. تو یہ اسٹریٹجک امپیکٹ ہے اس کا. امپیکٹ ہے سر. اگر ہم اسی پرسپیکٹو میں دیکھیں جس طرح یہ چیزیں انٹرنیشنلی ریجنلی ایوالو ہو رہی ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے، اس پہ آپ اپنی رائے دیں، کہ یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. کیونکہ یہ جو ساری وار رشیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جن کنٹریز کی ہو رہی ہے اس وقت، جس میں امریکہ ہے، یورپ ہے، ان میں کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جو گولڈن رنگ میں شامل ہے. یعنی کہ گولڈن رنگ کی یورپ کو نہیں ہے شامل، یورپ شامل نہیں ہے، اور یہ سارے کنٹری. تو یہ تو بڑی اچھی اپرچونٹیز نہیں نظر آ رہی. جیسے کہ گولڈن رنگ کا جو آئیڈیا ہے، اگر اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے دس از سمجھ لیں ایک ایسی اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے جس میں آٹومیٹیکلی یہ کنٹریز آپس میں قریب آ کر اپنی نئی ڈیسٹینیشنز، نئے ایونیوز کریٹ کر اور ایک نیا سسٹم ریجنلی کم از کم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. یہ جو گولڈن رنگ کے تین کنٹری ایسے ہیں جو کہ اس وقت سینکشنز کی زد میں ہیں. جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے، وہ تو نیچرلی وہ الائنڈ ہو گئے نا، الائنڈ ہو گئے، بالکل ہو گئے. اب چونکہ ایک تو ایران اور رشیا، تیسرا کون سا؟ چائنا. اب چائنا میجر، چائنا کے اوپر تو سر سینکشنز نہیں ہے، وہ سینکشنز نہیں ہے لیکن کنسٹرینٹس ہیں ان کے اوپر، وہ پتہ ہے ہمیں. چونکہ وہ ایک اور چیز ہے، وہ بھی ہم ایک دو جملوں میں بتا دیتے ہیں. سر اس طرح کرتے ہیں کہ بریک کا کہا جا رہا ہے، تو یہ کیونکہ بہت انٹرسٹنگ یہیں سے شروع کرتے ہیں، آسپیکٹ شروع ہو گیا تو ہم یہیں سے شروع کریں گے. ملتے ہیں جی بریک کے بعد، ہم اس آرگومنٹ کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک جی. ہم اپنے آرگومنٹ کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. تو سر آپ وہ بات کر رہے تھے جو اب گولڈن رنگ کے 11 کنٹری ہیں، ان میں سے 3 کنٹری سینکشنز کی زد میں ہے. بالکل، رشیا، ایران اور چائنا. اب چائنا چونکہ بڑا کنٹری ہے، اس وقت تک امریکہ نے ایفرٹ نہیں کی اس لیول کی کہ چائنا کو کنسٹرینٹ کرے رشیا سے گیس لینے کے لیے. اس کی اپوزٹ ہو گیا. اب رشیا نے اور چائنا نے اگلے شاید 20 سال کے لیے یا 25 سال کے لیے ایگریمنٹ کر لیا کہ وہاں سے گیس پائپ لائن ہوگی اور یہ ان سے لیں گے. وہ تو لانگ ٹرم ہے اس کا.
لیکن گولڈن رنگ ریجن کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. آپ اس فریڈم کے ساتھ، اس انرجی کے ساتھ اور اس طرح وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں، فزیکل انفراسٹرکچر، اور آپ وہ بھی نہیں کر پائے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنل لنکیجز چاہیے ہیں آپ کو اس ریجن کو اکٹھا کرنے میں اور اس کو پھر آپٹیملی یوز کرنے کے لیے. اب چائنا چونکہ بہت بڑی اکانومی ہے، امریکہ اوپنلی اس کو اپوز نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے دیکھا پرسوں کیا ہوا، رشیا کا ایک جو جہاز تھا آئل کا، وہ انہوں نے قبضے میں کر لیا. تو اب وینزویلا کا آئل جہاں بھی جا رہا تھا، وہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے، جہاں بھی جا رہا تھا وہ قبضے میں ہو گیا. اب اس کے اوپر رشین فلیگ تھا، وہ رشین اونرشپ تھی. تو اب اگر آپ جا کے رشیا کی انٹروڈکشن ہوتی ہے ہائی سیز کے اوپر تو اس کا امپیکٹ ہر جگہ ہوگا. اور اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس سینکشنز کے باوجود، چونکہ نہ ایران کی سینکشنز ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، نہ رشیا کی سینکشنز ختم ہوتی آ رہی ہیں، اور نہ ہمیں چائنا اور امریکہ کا جو کمپٹیشن ہے وہ اس کا اگر جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کا جو نیچرل آؤٹ کم ہے، ہاں، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک آٹومیٹک گروپنگ کی طرف جا رہا ہے. یہ سارے کا سارا یہ جو گولڈن رنگ میں جو 11 کنٹریز ہیں، ان کا بے شک نام جو بھی ہو، لیکن ان کا آپس میں اکٹھے ہو جانا مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ جیسے انٹرنیشنل جو اس وقت جو ڈائنامکس ہیں، ان کا جو نیچرل آؤٹ کم یہی لگتا ہے مجھے کہ یہ کنٹریز الٹیمیٹلی اکٹھے ہو جائیں گے. جیسے دیکھیں سر، آپ جو اکانومیز کا ہے، جو ایمرجنگ اکانومیز والا ہے، وہ اگر گروپنگ دیکھیں یا یہ جو ریجنل گروپنگ کی بات کریں تو مل جل کے تقریباً آپ کو یہ 11-12 کنٹریز جو ہیں یہ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ کرنے تو شاید اس پہ اور بھی شامل ہو جائیں. ایسا نہیں ہونے جا رہا؟ جو یہ سیکنڈ ٹائم آپ نے یہ ریز کیا ایشو، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی اہمیت کیا ہے. اب یا تو یہ کنٹری یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کمپلیمنٹری اکانومیز ہیں یہ، اور یہ اپنے طور پہ سیلف سفیشینٹ ہیں. ان کو باقی جو خاص کر یورپ جو ہے اور امریکہ، ان کے ساتھ اگر ان کے لنکیجز، اکنامک لنکیجز کمزور بھی ہوتے ہیں یا کسی چیز وقت اسٹیج کے اوپر ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو ہم سروائیو کر جائیں گے اور ہم پراسپر کر سکتے ہیں. اب اس میں جو چیز کی ضرورت ہے وہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اب پچھلے پروگرام میں ہم نے یہی ڈسکشن بھی کی تھی کہ ان کنٹریز کو اکٹھا کیسے کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی اکٹھا کیا، حالانکہ ایس سی او ایک ادارہ اویلیبل ہے. اس کے بعد آپ کی BRI اویلیبل ہے. رشیا کی اپنے انیشیٹوز ہیں سینٹرل ایشیا کے لیے، وہ بھی اویلیبل ہیں. لیکن اب ان کے اندر ایک کوآرڈینیشن تو ہوگا جو ہے، لیکن اس لیول کا نہیں ہے اور اس کانٹیکس میں نہیں ہے جس میں آپ ذکر کر رہے ہو. آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا اکٹھے ہونا اور ایک جسے کہتے ہیں یونٹ بننا. اب یونٹ صرف یہ اکنامک یونٹ نہیں ہوگا، یہ اس کے ساتھ ایک جیو پولیٹیکل یونٹ بھی ہوگا. تو جیو پولیٹیکل یونٹ بھی ہو، اکنامک یونٹ بھی ہو، اور پھر اس کے اندر کنیکٹیوٹی بھی اس لیول کی ہو. اچھا، پھر اس کے بعد ان کے آپس میں پالیسی کوآرڈینیشن بھی اس لیول کا ہو کہ جو بھی کچھ کیا جائے وہ اس پہ جا کے کنورج کرے ود اے پیسج آف ٹائم. ویسے سر جو کہتے ہیں جو گلوبل ڈائنامکس ہیں ان کی جو بھی فیوچر کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو انٹرنیشنلزم سے ریجنلزم کی طرف وہ جا رہا ہے. کیونکہ انٹرنیشنل پاور جو تھی، جو سول سپر پاور سمجھا جاتا تھا آج سے 20 سال پہلے امریکہ کو، آفٹر دی ڈیمائز آف ایسٹرائل USSR، وہ کہتے تھے جی ناؤ اٹ از دی امریکن سینچری. لیکن وہ امریکن سینچری 20 سال تک تو چلی. اب تو بہت کلیئرلی اور بڑی اوپنلی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی امریکہ از نو مور دی سول سپر پاور آف دی ورلڈ، بلکہ یہ گروپنگز جو ہیں، ریجنل گروپنگز، دے آر گوئنگ ٹو رول دی انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم. اس میں اگر ریجنل گروپنگز کی ہم بات کریں تو یہ جو سینٹرل ایشیا کے 5 کنٹریز، پھر یہ ساؤتھ ایشیا کے 3-4 کنٹریز، اس میں آپ چائنا، رشیا اور ٹرکی کو ملا لیں تو یہ ریجن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ میں عرض کرتا ہوں، یعنی اس میں امپیڈمنٹ کیا ہے؟ اور یہ جو سینکشنز ہے USSR اور ایران کی، یہ اس میں امپیڈمنٹ ہے
یا نہیں ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک؟ میں عرض کرتا ہوں اس کا ایک اور اسپیکٹ بھی ہے جو فورسی کیا جا رہا ہے کہ فیوچر جو ہے وہ یونی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف تو جا ہی رہا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن وہ ملٹائی سینٹرڈ ملٹائی پولیرٹی ہوگی. ملٹائی سینٹرل سے مراد جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو، میں ذرا اس کو ٹیکنیکل زبان دے رہا ہوں بالکل ٹھیک، کہ ایک کلسٹر ہوگا یہ ریجن جو ہے، ایک کلسٹر ہوگا یورپ کا اور ایک کلسٹر ہوگا جا کے امریکہ کا. اب اسی کو ہم کہہ رہے ہیں ملٹائی سینٹرڈ. بالکل ٹھیک. اب یہ جو سینٹر ہوگا ناٹ نیسسریلی کہ یہ گولڈن رنگ ہی پہ اکتفا کرے گا، اس سے آگے بھی ہوگا. وجہ کہ چائنا از گوئنگ ٹو بی دا سینٹر. بالکل ٹھیک. چائنا، اب چائنا کے گرد یہ بالکل نیچرل ہے. جیسے آپ یونیورس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر سب سے بڑا جو بھی لیٹ سے ستارہ ہے اس کے گرد چھوٹے ستارے گھومتے ہیں، اس کی گریویٹیشنل فورس کے اندر وہ رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. دنیا پہ بھی ایسے ہی ہے، جو پالیٹکس بھی ایسے ہی چلتی ہے. اب چائنا چونکہ لارجر کنٹری ہے، اور چائنا صرف یہ جو ہمارا گولڈن رنگ ہے اس کا ممبر ہی نہیں ہے، وہ ایشیا پیسیفک کا بھی ممبر ہے، انڈو چائنا کا بھی ممبر ہے. اس کے قریب کوریاز ہیں، جاپان ہیں، اس کے نزدیک تائیوان بھی ہے، اس کے نیچے ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتے گا کہ یہ جو آربٹ ہے ٹوٹل، اس کے اندر کتنا کچھ آ سکتا ہے. ہم چونکہ فوکس ہمارا گولڈن رنگ کے اوپر ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ چائنا پارٹلی ایک میجر رول ادا کر سکتا ہے گولڈن رنگ کے اندر. گولڈن رنگ کا جو آئیڈیا ہے اس کو اس کے اندر آپ نے اشارہ کیا تھا کہ یہ کل بڑا بھی ہو سکتا ہے. گولڈن رنگ جو ہے جب بھی اور جیسے بھی طریقے سے اگر کبھی یہ گولڈن رنگ کا کانسیپٹ بڑا تو پھر چائنا ٹوٹلی اس کے اندر کور ہو جائے گا. اب لیکن چائنا کا اپنا جو پلان ہے BRI کا یا SCO کا یا برکس کا، جو کہ کافی کنٹری جو ہیں گولڈن رنگ کے وہ برکس کے بھی ممبر ہیں. اب برکس کی اپنی ڈائنامکس ہے، اس کی اپنی جیو پالیٹکس ہے جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی، اور وہ بھی شاید کسی پروگرام میں ہم اس کو لائیں گے ڈسکشن کے لیے. تو جو برکس کی فیوچر ایکسپینشن ہے یا کنسٹرینٹس ہیں اس کے اوپر کیا ہیں وہ بھی امپیکٹ ہوں گی. اور لیکن ان نٹ شیل میں ایگری کرتا ہوں آپ کی اس پروپوزیشن سے کہ یہ جو ریجن ہے اس وقت اس پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر میرے خیال میں اس ریجن کے لیے ٹائم صحیح ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں. یہ جو 4-5 ایریاز کی ڈسکشن ہم نے کی ہے، کنیکٹیوٹی کو اور ری انفورس کر لیں، اکانومیز کو اور کمپلیمنٹیرٹی لے آئیں اس کے اندر. اور یہ جو آلریڈی جو ان کنٹریز کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں سر، سینٹرل ایشین کنٹریز کو دیکھ لیں، ایران، پاکستان یا چائنا کو دیکھ لیں، تو یہ بات تقریباً ان کی نیچرل جو ڈائریکشن ہے وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیوچر میں اسی طرف جا رہی ہے، نظر آتی ہے وہ. اور چونکہ یہ ایکسٹرنل فیکٹرز انوالو ہیں اس کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا آج سے پچھلے مہینے ارلی لاسٹ منتھ امریکہ نے C+1 کیا تھا. سی میں سینٹرل ایشیا کے 5 اور خود امریکہ اس نے +1 اپنے C+1 کہتے ہیں وہ اس کو. اور جا کے انہوں نے واشنگٹن میں ان سب ہیڈ آف اسٹیٹ کو بلا کے وہاں میٹنگ کی. تو لہٰذا یہ جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں آپ کو کھلی چھٹی نہیں ملتی. جی سر. یہ گراؤنڈ آپ کے لیے خالی نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ایک اور ٹیم بھی ہوتی ہے جو آپ کے اپوزٹ کھیل رہی ہوتی ہے. تو آپ ڈپینڈ کرے گا کہ ان کی ممبرز کے اوپر 11 ممبرز، ویسے دیکھا جائے تو 11 بڑا اچھا ممبر ہے. آپ لوگ ویسے بھی کرکٹ کے شوقین ہیں، تو 11 یہ جو ہیں یہ اگر ایک ریزالو کر لیں کہ ہم فردر ری انفورس کریں گے اپنی کنیکٹیوٹیز کو بھی، اکانومیز کو بھی، اینڈ بائی دا وے جیو پالیٹکس کو بھی، اور UN کے اندر پالیٹکس کو بھی، ڈپلومیسی کو بھی. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے بہت سی چیزیں ریزالو ہوتی ہیں اور سیٹل ہوتی ہیں. اچھا سر، اس میں یہ بتائیں مجھے کہ جو آپ نے بھی بات کی کہ جیسے امریکہ نے ایک کوشش کی کہ جی C+1 کر کے اس میں +1 امریکہ نے اپنے آپ کو رکھا ہوا. تو امریکہ کی یہاں سے کیونکہ پراکسیمیٹی نہیں ہے
امریکہ ہمیشہ کیونکہ بینگ بگ پاور they have been controlling this region while being so far away. یہ چیز جو ہے یہ اگلے فیوچر میں جو ایمرجنگ فیوچر ہے اس میں جیوگرافی کوئی رول پلے کرے گی انٹرنیشنل پالیٹکس میں، یا سمجھ لیں کہ جیو پالیٹکس میں یا جیو اکنامکس میں؟ ایک کتاب لکھی گئی ہے چند سال پہلے کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی جیوگرافی کی پرزنر ہوتی ہیں، اور وہ ایک لحاظ سے صحیح ہے. امریکہ پچھلے 100 سال سے گلوبل لیول پہ ایک ڈومیننٹ پاور ہے. اس وقت امریکہ کے 800 ملٹری بیسز ہیں اراؤنڈ دا گلوب، اور اس میں سے 23 ہمارے ریجن میں ہیں، قطر سے لے کر یو اے سے لے کر آل دا وے سعودی عرب اینڈ ایجپٹ اینڈ بیونڈ. تو لہٰذا ہم اس کو زیادہ نہ سمجھیں کہ امریکہ کی ریچ نہیں ہے. امریکہ از اسٹل سپر پاور، ان کی فزیکل پریزنس ہے، پلس پھر ان کے جو بحری بیڑا ہے از ون آف دا اسٹرانگسٹ. اب یہ اور بات ہے کہ چائنا ہر لحاظ سے ان کو چیلنج کرے گا اور کر بھی رہا ہے. تو اب یہ جو فزیکل اسپیشلی سر یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، ہاں اس کے حوالے سے، بلکہ میرا آپ کو پتا ہے میرا جو اپنا تھیسس ہے آپ کا پی ایچ ڈی اس سبجیکٹ کے اوپر ہے، سبجیکٹ ہے اس میں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، آئی اسٹرانگلی بلیو ان اٹ کہ ان کمنگ فیوچر جو کنٹریز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جو پاتھ بنا رہا ہے، جو چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے جو کنٹریز اس کے اوپر واقع ہوں گے اور ان کی بی آر آئی میں جو سگنیفیکینس ہوگی وہی سگنیفیکینس اس کی ایکویٹ کرے گی انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم میں. یعنی آج اگر ہم دیکھتے ہیں یا پچھلا جو دور گزرا ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا امریکہ سے جتنا کلوز تعلق ہے یا یورپ سے جتنا کلوز تعلق ہے اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں اتنا ہی زیادہ حصہ دیا جاتا ہے، اس کی سگنیفیکینس ہوتی ہے. بٹ میرا یہ تھیسس ہے بیسیکلی کہ ان کمنگ فیوچر وہ سگنیفیکینس ول بی ڈپینڈنگ آن دیٹ کنٹریز رول ود ان بی آر آئی. وہ کہیں گے جی بی آر آئی میں یہ اگر کرے گے سارے تو وہ جو امریکہ کی جو جیوگرافی والی جو امریکہ کیونکہ یہاں سے بہت دور ہے تو یہ جو ہمارا اس ریجن ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بی آر آئی کے حوالے سے سگنیفیکینس ڈیسائیڈ ہوگی، نہ کہ امریکہ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے. یہ آپ اس کے اوپر کیا فیوچر جو فیوچر 100 سال آنے والا ہے، اگر آپ اس کے ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں، دیٹ از دا سینچری آف ایشیا، اور خاص کر انڈو چائنا کی اب یہ باتیں ہونا اور شروع ہو گئی ہیں کہ دس از اے انڈو چائنا سینچری. اب انڈو سے مراد انڈیا نہیں ہے، انڈو سے مراد پیسیفک اوشن ہے. اب اس میں لکلی ہم اس ریجن میں ہیں، یا گولڈن رنگ کنٹریز اس ریجن میں ہیں جو کہ اس سینچری کے کانٹیکس میں ریلیونٹ ہیں. اب بی آر آئی ایک فزیکل کنیکٹیوٹی بھی ہے، میری ٹائم بی آر آئی بھی ہے، ڈیجیٹل بی آر آئی بھی ہے. اب تو ایجوکیشن بی آر آئی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ساری کچھ ہو رہی ہیں. اور جس قسم کی ٹیکنالوجی انوویشن چائنا میں ہو رہی ہے، یہ اس بی آر آئی کے کانسیپٹ کو اور بھی ایکسپینڈ کر رہی ہے. اٹس آلموسٹ بیکمنگ اے فلاسفی بی آر آئی جو ہے. اور پھر اس کے اندر وہ جو ایلیمنٹ تھا پہلے پچھلے 100 سال میں کہ the winner takes all، وہ اس میں نہیں ہے. جی سر، یہ سب کے لیے بینیولنٹ ہے، سب کے لیے ون ون سچویشن ہے. اور اس کا آبجیکٹو بھی شی جن پنگ پریزیڈنٹ نے جو دیا ہے کہ اٹ از اے کمیونٹی، جوائنٹ کمیونٹی اینڈ ڈیسٹنی، کامن ڈیسٹنی کے لیے، تو پراسپیرٹی فار آل. تو لہٰذا آن دا فیس آف اٹ، ایٹ لیسٹ ایٹ دا مومنٹ، گولڈن رنگ ہیز اے فیوچر. اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ ان کنٹریز کو انتظار نہیں کرنا چاہیے اور نہ یہ سمجھیں کہ یہ نیچرل گروتھ ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. ہم ایک لیبارٹری میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہمارا ٹیمپریچر بھی کنٹرول ہے، ہیومیڈیٹی بھی کنٹرول ہے، اور ان اینڈ آؤٹ ان پٹس بھی کنٹرول ہے. نہیں، یہ ایک ٹربولنٹ سچویشن ہے. اس میں سروائیو وہی کرے گا جس کا ریزالو ہوگا اور جس کی اسٹرینتھ ہوگی. اس کا مطلب سر یہ ہے کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایران اور رشیا کے اوپر جو سینکشنز لگی ہیں، ڈسپائٹ دیز سینکشنز، یہ گولڈن رنگ اکنامک جو کنٹریز ہیں سارے، یہ ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. ان کی کنیکٹیوٹی
کی جا سکتی ہے. جس طرح کہ ایران اور رشیا ان اٹ سیلف سروائیو کر رہے ہیں ڈسپائٹ سینکشنز. تو سینکشنز کے ہونے کے باوجود یہ آئیڈیا جو ہے اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے ود ان دیز کنٹریز دیٹ کین گیٹ along with it. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں, پھر یہ بہتر ہو جائے گا میرے خیال میں. اگر یہ جو 11 کنٹری ہیں یہ سولیڈیرٹی شو کریں, 9 کنٹری سولیڈیرٹی شو کریں, بالکل جیسے کہ ایکٹیو سولیڈیرٹی. دل میں تو ہم سب کے لیے اچھا سمجھتے ہیں, لیکن آر وی ڈوئنگ اٹ آن دا گراؤنڈ؟ اب ایران کو سینکشن سے بچانے کے لیے یا میٹیگیشن جیسے کہتے ہیں, میٹیگیشن کے لیے یہ جو کنٹریز ہیں کیا کر سکتے ہیں؟ اب پاکستان ایران کو سینکشن سے کم امپیکٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اب یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے اب ایران اور پاکستان نے گیس پائپ لائن 10 سال سے زیادہ پرانا پروجیکٹ ہے, ہم نہیں کر پائے, سینکشنز لگی ہوئی ہیں. کچھ کام یورپ بھی نہیں کر رہا چائنا رشیا کے ساتھ, اگین بیکاز آف سینکشنز. کچھ چیزیں چائنا کرنا چاہ رہا ہوگا ایران کے ساتھ لیکن نہیں کر پا رہا بیکاز آف سینکشنز. لیکن اب یہاں پر اگر یہ 10-12 کنٹری اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ریزالو شو کرتے ہیں اور ایک انوویٹو انسٹرومنٹس ڈیولپ کرتے ہیں, مثال طور پہ جو ہو رہا ہے میں عرض کرتا ہوں, پھر وہ سینکشنز کا امپیکٹ ایران پہ اور رشیا پہ کم ہو سکتا ہے. تو اب وہ کمیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے, اگر آپ کمیونٹی کے کانسیپٹ کو اور اسٹرینتھن کریں اور یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ لیول کے اوپر, انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر یہ فیصلہ ہو کہ ہم ان 2 کنٹریز کو کیسے سیو کرنا ہے سینکشن سے. امریکہ in any case getting weaker, یورپ از گیٹنگ ویکر, سینکشنز آر گیٹنگ ویکر, لیکن ابھی بھی اس کا امپیکٹ ضرور ہے. پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو جسے کہتے ہیں کہ بریک سینکشنز, ورنہ آئی پی چل چکا ہوتا, آپ کے سامنے ہی ہے وہ. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو میرے خیال میں شروع ہو چکا ہے کہ ہم بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ اپنی کرنسی میں کر لیں. پاکستان رشیا سے وہ روبل اور روپی میں ہو جائے, یہاں پر ریال اور روپی میں ہو جائے. اگر اس قسم کی برکس کی جو کرنسی ابھی دور ہے وہ شاید وہ ابھی شاید دور ہے. اور اس ایک سیکنڈ, اگر یہ اس قسم کی سولیڈیرٹی ہو, ریزالو ہو, اور پھر دنیا میں یہ بھی ہے کہ امریکہ ٹھیک ہے از اے پاورفل اسٹیٹ, لیکن اس کی بھی کافی کنسٹرینٹس ہیں بائی دا وے. اب آپ نے دیکھا انڈیا کے کانٹیکس میں امریکہ کو کافی ریزسٹنس ہے, اسی طرح امریکہ کو ویزا وی چائنا کافی ریزسٹنس ہے, اور چائنا کو بھی ریزسٹنس ہے. آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ نہیں کر پا رہا, فار ایگزامپل تائیوان کے کانٹیکس میں. تو آپ کی جو شروع میں آپ نے پروپوزیشن دی کہ یہ جو 11 کنٹری ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ فردر یونائٹ ہوں, ریزالو ہو, کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو, اور پھر انسٹیٹیوشنلی یہ تہیا کریں کہ ہم نے اس کو ابارنے اس کو جسے کہتے ہیں ڈیولپ کرنا. ایک اور چیز اپنے آڈینس کے لیے ختم ہو رہا ہے, میں آخری ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی تک شیئر نہیں ہوا. دنیا میں جو کنٹری یوریشین ریجن کو کنٹرول کرے گا وہ ورلڈ کو کنٹرول کرے گا. یہ ایک تھیوری بھی ہے سر, یہ ہے. تو یہ ایسنس آپ کی بات کا اسی میں ہے کہ یوریشیا کے اوپر فوکس کریں, پاکستان بھی کرے, باقی بھی کریں. وی ہیو اے فیوچر. یہ دیکھا جی, ہم نے آج کی ڈسکشن سے ہمارا یہ ٹیک اوے جو ہے وہ یہی ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ افغانستان کو بھی بائی پاس کیا جا سکتا ہے, اور آج ہم نے دیکھا کہ سینکشنز کو بھی بائی پاس کیا جا سکتا ہے, اور یہ گولڈن رنگ جو ہے یہ اس آئیڈیا کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے ڈسپائٹ آل دی ڈیفیکلٹیز. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ دی پروگرام. خدا حافظ.